اورنگزیب عالمگیر کا سنہری دور حکومت، یہ اٹل حقیقت ہے کہ اس دنیا میں کسی کو بھی بقا اور دوام نہیں ہے، یعنی کوئی بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کچھ اس انداز میں بیان فرمایا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فانی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو، ان کے ذکر کو، ان کی محبت کو باقی رکھتا ہے، لوگوں کے دلوں میں نقش فرما دیتا ہے۔ یہ ان کے کوئی مال و دولت یا کسی اور وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کی دینی خدمات اور انسانیت کی خدمت کی وجہ سے، مخلوق کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چرچے لوگوں میں کر دیتا ہے، لوگوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ انہی عظیم لوگوں میں ایک ہستی محمد اورنگزیب عالمگیر کی ہے، جو آج سے کم و بیش 400 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور دین کی، مخلوق کی ایسی خدمت کی کہ آج بھی لوگ ان کو عقیدت و احترام سے یاد کرتی ہے، محبت سے ان کا تذکرہ کرتی ہے، اور تاریخ میں ان کو بڑے سنہری حروف میں ان کی حیات و خدمات کو لکھا گیا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ محمد اورنگزیب عالمگیر یہ 1027 ہجری 1618 عیسوی 15 ذوالقعدہ کو یہ پیدا ہوئے تھے، ان کی پیدائش ہے، یعنی آج سے تقریباً 400 سال پہلے۔ اور شروع سے ہی بڑے دانا، بڑے بردبار، عقل مند، سمجھدار تھے۔ جب آپ نے اقتدار سنبھالا، جب سلطنت اور بادشاہت سنبھالی، تو بادشاہت سنبھالنے کے 4 سال بعد آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، قرآن پاک یاد کیا، حفظ کیا، اور پھر ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، راتوں کو نوافل کی ادائیگی کیا کرتے، دن کو 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کیا کرتے تھے، اور بڑے ہی درویش قسم کے، بڑے ہی سادہ مزاج یہ حکمران تھے۔ بڑے بڑے عیاش، جابر اور ظالم حکمران بھی آئے، لیکن آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے، لیکن یہ بڑے سادہ درویش قسم کے حکمران تھے، لیکن آج تاریخ میں ان کو بڑے سنہرے انداز میں، بڑے سنہرے حروف میں یاد کیا جاتا ہے۔
اور یہ اس مزاج کے حکمران تھے کہ راتوں کو مختلف بزرگان دین، اولیاء کرام اور علماء سے ملاقاتیں کرتے، ان سے بات چیت گفتگو کرتے۔ ان کے دربار میں کسی قسم کی کوئی ناجائز اور حرام کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، پابندی تھی۔ یعنی بالکل عین شریعت کے مطابق عدل و انصاف پر مبنی حکمرانی، اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے دین کی خدمت کی، مخلوق کی خدمت کی، اور عیاشیوں سے بالکل دور رہے، بڑی سادہ زندگی گزاری۔ حالانکہ حکمران تھے، بادشاہ تھے، چاہتے تو مال و دولت جیسے چاہے خرچ کرتے، لیکن ان کا انداز کیا ہوا کرتا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے یہ ٹوپیاں بنایا کرتے تھے۔ محمد اورنگزیب عالمگیر ایسے زبردست بادشاہ تھے، ایسے خوف خدا والے، تقوی والے بادشاہ تھے، اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بنایا کرتے اور انہیں بازار میں بیچ کر تو اس سے اپنا ذاتی جو خرچ ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اپنا کھانا پینا، اپنے ذاتی خرچ اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بنایا کرتے، اس سے پورا کرتے۔ اسی طرح قرآن پاک کی کتابت کیا کرتے تھے، قرآن پاک لکھا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے، تو وہ پھر بیچ کر اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے، اپنا گزر اوقات کرتے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ نے یہ وصیت کی ہوئی تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو 4 درہم میرے ان ٹوپیوں کی کمائی ہیں، ان سے مجھے کفن دینا ہے، اور یہ جو 5 درہم جو میں نے قرآن پاک کے نسخے لکھے اور ان سے یہ کمایا ہوا ہے، یہ لوگوں میں تقسیم کر دینا، غریب غربا میں تقسیم کر دینا۔ یہ تھا محمد اورنگزیب عالمگیر بادشاہ۔ کیسا خوف خدا والا بادشاہ تھا، کیسا متقی اور پرہیزگار بادشاہ تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس کیسا تھا کہ اپنے ہاتھ سے کمایا کرتے تھے۔ آج ہمارے حکمران مالی اپنا سرکاری خزانے کو ایسے لوٹتے ہیں جیسے ان کے باپ دادا کی جاگیر ہو۔ ایسے ایسے کرپشن کے کیس سامنے آ رہے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا۔ ایسے ایسے کرپشن اور بدعنوانی کے کیس سامنے آتے ہیں۔ عوام ذمکار یہ اللہ والے لوگ جو ہیں تقریباً 50 سال حکمرانی کی ہے، 50 سال، تو بڑی ہی ایمانداری، دیانتداری اور خوف خدا کے ساتھ حکمرانی کی ہے۔ انہوں نے جب اقتدار سنبھالا، چونکہ ان سے پہلے ان کے دادا جلال الدین اکبر وہ بادشاہ تھے، تو وہ بڑے بدبخت اور بد نصیب حکمران تھے جنہوں نے اپنا ہی دین ایجاد کیا تھا، نیا دین، جس میں مسلمانوں ہندوؤں کو سب کچھ مکس کر دیا تھا۔ جلال الدین اکبر بادشاہ نے، ہے بظاہر نام کے مسلمان تھے لیکن کام مسلمانوں والے نہیں تھے۔ دین اکبری کے نام پہ انہوں نے اپنا دین ایجاد کیا تھا، جس میں ہندوؤں کو بھی ساتھ ملا لیا تھا، مکس کر دیا تھا، دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ تو بعد میں جب یہ بادشاہ بنے محمد اورنگزیب عالمگیر، تو انہوں نے آتے ہی
پہلے زکوٰۃ کا کوئی نظام نہیں تھا، حالانکہ مسلم حکمرانوں کی اسلامی جو ریاست ہے اس کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے زکوٰۃ اور عشر وصول کرے اور مستحق افراد تک پہنچائے، جو غریب غربا لوگ ہیں ان تک پہنچائے۔ یہ اسلامی ریاست کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب انہوں نے اقتدار سنبھالا، محمد اورنگزیب عالمگیر نے، تو اس وقت زکوٰۃ کا کوئی نظام نہیں تھا اور مختلف قسم کے ٹیکس، ظالمانہ ٹیکس لیے جاتے تھے، لیکن زکوٰۃ کا کوئی نظام نہیں تھا۔ تو انہوں نے باقاعدہ زکوٰۃ کا نظام بنایا اور جو ظالمانہ ٹیکس تھے وہ ختم کیے۔ اسی طرح چونکہ غیر مسلموں کے لیے اصول یہ ہے، چونکہ ان کی مال جان کی حفاظت یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس لیے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو اسلامی ریاست ہے وہ کافروں سے جزیہ اور ٹیکس وصول کرتی ہے۔ قرآن پاک میں اس کا حکم ہے، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ ان سے جزیہ ٹیکس وصول کرو کافروں سے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہیں۔ تو اس میں جزیہ و ٹیکس وصول کرنا ہے اس انداز سے کہ یہ کوئی غیر مسلم یا کافر لوگ جو ہیں وہ احسان نہیں کر رہے کہ وہ احسان کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ان پر احسان ہے کہ ریاست ان سے ٹیکس لے کے تو ان کو معاف کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے ایک مجرم جناب جرمانہ دے کے تو اس کو خلاصی ملتی ہے، اس کو نجات اور چھٹکارا ملتا ہے ایک مجرم کو، تو ایسے ہی یہ جو غیر مسلم ہیں، اسلامی ریاست جو ہے یہ ان سے ٹیکس لے کے تو ان کی جان اور مال کی حفاظت کی گارنٹی دیتی ہے، ضمانت دیتی ہے۔ تو محمد اورنگزیب عالمگیر انہوں نے یہ قانون بنایا کہ لوگوں سے، مسلمانوں سے زکوٰۃ کا باقاعدہ ایک قانون بنایا اور جو غیر مسلم تھے ان سے ٹیکس لینے کا ایک نظام بنایا۔ اسی طرح محمد اورنگزیب عالمگیر انہوں نے علم دین کے فروغ کے حوالے سے بڑا کام کیا۔ ظاہر مسلمان اور بڑے اسلام کے ہمدرد بادشاہ تھے، اسلام کے ساتھ انہیں بڑی ہمدردی تھی، تو انہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے بہت بڑا کام کیا، بڑے بڑے مدارس بنائے، مساجد بنائیں، اور باقاعدہ علماء کو سرکاری خزانوں سے تنخواہیں دی جاتی تھیں، بلکہ صرف علماء کو نہیں بلکہ طلباء جو پڑھنے والے ہوتے تھے ان کو بھی وظائف، ان کو بھی وظیفے دیے جاتے تھے، چونکہ یہ خود بھی علم دین سے بڑی محبت کرنے والے تھے۔ جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ بادشاہ بننے کے بعد 4 سال بعد انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، یعنی حافظ قرآن تھے، یہ ایسے بادشاہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ تو 4 سال بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، ساری زندگی علم دین سیکھتے رہے، حتیٰ کہ وفات سے پہلے یعنی آخری دنوں میں انہوں نے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے حضرت علامہ فرخ
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے باقاعدہ بخاری شریف پڑھی. تو یعنی اس قدر یہ علم دین سے محبت کرنے والے تھے کہ خود بھی ساری زندگی علم دین سیکھتے رہے اور علم دین پھیلانے کے حوالے سے بھی بڑا کام کیا انہوں نے. بے شمار مدارس اور مساجد. یہ بادشاہی مسجد یہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اسی کی بنائی ہوئی ہے، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کی. یعنی شاہی قلعہ جو ہے وہ ان کا تھا، اس کے سامنے انہوں نے مسجد بنائی ہوئی تھی. تو باقاعدہ مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھا کرتے تھے. ایسے یہ زبردست حکمران تھے. تو پھر چونکہ بر صغیر میں یہ پورا پاکستان، ہندوستان، یہ سارا اکٹھا ہی تھا، تو یہاں اکثریت جو مسلمانوں کی تھی وہ سنی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور فقہ حنفی کو مانتے تھے، فقہ حنفی کے مقلد تھے. تو انہوں نے ایک ضرورت محسوس کی کہ فقہ حنفی کی ایک ایسی آسان اور مستند اتھینٹک کتاب ہونی چاہیے کہ جسے بطور قانون پورے بر صغیر میں بطور قانون اسے لاگو کیا جا سکے، قانون کے مطابق اس کے مطابق فیصلے کیے جا سکیں. چنانچہ انہوں نے 50 بادشاہوں پر مشتمل 50 علماء پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کے جو سربراہ تھے وہ نظام الدین تھے. ایک تو خواجہ نظام الدین بزرگ ہے نا، وہ نہیں، یہ اور نظام الدین تھے جو عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. خیر وہ بزرگ بھی بہت بڑے عالم دین تھے جو خواجہ نظام الدین اولیاء، اس لیے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے، ولی جو ہوتا ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے. تو یہ کمیٹی بنائی 50 علماء کی، جنہوں نے فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری بھی اسے کہتے ہیں، تو یہ لکھا. یہ 10 جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم فتاوی ہے. تو اس سارے کام کا خرچہ جو ہے وہ سرکاری خزانے سے دیا جاتا تھا. یعنی اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، آپ کو یہ سمجھانا اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بادشاہ دین دار ہو، دین سے محبت کرنے والا ہو، تو پھر وہ کس قدر دین کو پھیلانے اور دین کی اشاعت کی کوشش کرتا ہے. اور یہ ایک عربی مقولہ ہے، الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ جو ہے نا، لوگ وہ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں، لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں. یعنی جیسا حکمران ہوتا ہے ایسی عوام ہوتی ہے، جس مزاج کا حکمران ہوتا ہے عوام کا بھی مزاج اسی طرح کا بن جاتا ہے. اگر دیندار حکمران ہو، اگر اسلام پسند اور دین سے محبت کرنے والا، دین کا درد رکھنے والا حکمران ہو، تو پھر عوام کے اندر بھی دین کا ایک درد پیدا ہو جاتا ہے، عوام بھی دیندار اور دین سے محبت کرنے والی ہو جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ دیندار حکمران تھے، ایک بہت ہی دین سے محبت کرنے والے، خوف خدا والے حکمران تھے. تو آپ کی رعایا بھی خوف خدا والی تھی، دیندار تھی. جب صبح ہوتی تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے کہ آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے نفل پڑھے ہیں، کتنی مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے، یا کتنے سپارے پڑھے ہیں. یوں نیکیوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی. اور جب مروان بن عبد الملک حکمران بنا، جو دنیا دار تھا اور اسے عمارتوں سے، بلڈنگوں سے بڑی محبت تھی، کوٹھیوں بنگلوں سے بڑی محبت تھی، تو لوگ کوٹھیوں بنگلوں کی باتیں کیا کرتے تھے. تو یعنی جیسا حکمران ہوگا ایسی ہی عوام ہوگی. تو یہ
اورنگزیب عالمگیر یہ چونکہ دین سے محبت کرنے والا حکمران تھا، دین کو پھیلانے کی کوشش کرتا کہ میری وجہ سے دین زیادہ سے زیادہ پھیل جائے۔ اسی طرح جب یہ حکمران بنا تو چونکہ ان کے دادا جلال الدین اکبر انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، جب ہندوؤں سکھوں مسلمانوں سب کوئی مکس کر کے ایک اپنا ہی دین بنا لیا تھا، تو اس وجہ سے اس چیز کے اثرات ابھی تک موجود تھے۔ جب یہ محمد اورنگزیب عالمگیر حکمران بنا، جب یہ حکمران بنا تو ابھی وہ اثرات موجود تھے کہ جناب سرکاری سطح پر غیر اسلامی تہوار جو ہندوؤں کے رسم و رواج اور تہوار تھے وہ ریاستی اور سرکاری سطح پر منائے جاتے تھے، تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا یہ کام کیا کہ غیر مسلموں کے جو تہوار تھے ان پر پابندی لگائی۔ غیر مسلموں کو یہ تو اجازت ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں اپنے تہوار منائیں، اپنے گھروں میں اپنے دین کے مطابق عبادت کریں، جو کرنا چاہے کریں، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ سر عام وہ اپنے جھوٹے دین کی تبلیغ کریں، اس کو پھیلائیں۔ اس چیز کی اجازت نہیں ہے اسلامی ریاست میں۔ تو جو سر عام غیر اسلامی تہوار منائے جاتے تھے یا سرکاری سطح پر منائے جاتے تھے تو اس پر آپ نے پابندی لگا دی کہ سرکاری سطح پر کوئی غیر اسلامی تہوار نہیں منایا جائے گا، اور نہ ہی کوئی مسلم جو حکمران اور ذمہ دار ہیں وہ کسی غیر اسلامی تہوار میں شرکت کریں گے، اس پر بھی پابندی لگا دی، شرکت نہیں کریں گے۔ پہلے جو حکمران ہیں انہوں نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اس وقت کے ان کے جو باپ دادا تھے جلال الدین اکبر جو ان کا دادا تھا، تو اس نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے کام کیے ہوئے تھے کہ ہندوؤں سے ٹیکس بھی نہیں لیتا تھا، اور جناب ہندوؤں کے جو تہوار ہیں وہ اپنے دربار میں منعقد کیا کرتا تھا۔ تو محمد اورنگزیب عالمگیر نے یہ سب بند کر دیے، اپنے دربار میں بھی ایسا نہیں، اور عام بھی سر عام ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے غیر اسلامی تہوار جو ہیں وہ منعقد کریں یا اپنے جھوٹے دین کو پھیلانے کے لیے کوئی کام کریں، ان کو اجازت نہیں تھی، پابندی تھی۔ تو احباب ذی وقار عرض یہ کر رہا ہوں کہ محمد اورنگزیب عالمگیر یہ بڑا ہی دیندار، بڑا مخلص اور دین پسند حکمران تھا۔ تو چونکہ مسلم جو حکمران ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی ترویج و اشاعت کریں، اسلام کو پھیلائیں، اور غیر اسلامی جو نظریات ہیں، عقائد ہیں، جو غیر اسلامی باتیں ہیں ان کو بند کریں، ان کو ختم کریں۔ یہ ایک مسلم حکمران کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کو پورا کرتے ہوئے محمد اورنگزیب عالمگیر جو تھا اس نے کئی کام کیے، تو اس میں سے ایک یہ بھی تھا، ایک غیر اسلامی تہواروں کو روکا، اور دوسرا باطل جو مذاہب تھے، جو باطل مذہب تھے ان کو بھی روکا کہ وہ سر عام اپنی دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح ہندوؤں نے مسلمانوں کی
کئی مساجد کو گھرا کر وہاں مندر بنائے ہوئے تھے یا پھر اپنے محلات بنائے ہوئے تھے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے ایک کام یہ کیا کہ جہاں جہاں پہلے مسجدیں تھیں بعد میں مندر بنے تھے تو ان مندروں کو گرا کر دوبارہ مسجدیں بنائیں، یا پھر ہندوؤں نے اپنے محلات بنائے ہوئے تھے ان کو گرا کر وہاں دوبارہ مسجدیں بنائیں۔ یہ ایک زبردست کام کیا کہ مسجدوں کی آباد کاری اور ان کی بحالی کا کام کیا محمد اورنگزیب عالمگیر نے۔ اسی طرح دیگر جو آپ کے کام تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ ایک تو فحاشی کو روکا، فحاشی بے حیائی اس کو روکا۔ آپ کے دربار میں کوئی بھی غیر شرعی کام، کوئی ناجائز اور حرام کام آپ کی دربار میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ پھر آپ نے فحاشی اور عریانی کو روکا، بے حیائی کو روکا۔ تو یہ بھی ایک مسلم حکمران کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح وہ ریاستی طاقت سے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی ریاستی طاقت سے نظریاتی اور عقائد کی جو سرحدیں ہیں، نظریاتی جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری یہ بھی ایک مسلم حکمران کی ذمہ داری ہے۔ یعنی لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنا، آسان لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں، لوگوں کے عقائد اور اعمال کی درستگی اور ان کی اصلاح کرنا یہ بھی ایک حکمران کی، مسلم حکمران کی یہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج ہمارے حکمران خود ہی بے راہ روی کا شکار ہیں، خود ہی اسلام سے دور، اسلامی تعلیمات سے بیزار اور جناب اسلامی تعلیمات سے دور نظر آتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کو اسلامی تعلیمات کیا سکھائیں گے؟ لوگوں کو اسلامی تعلیمات کیا بتلائیں گے، کیا سکھائیں گے، کیا دین کی اشاعت و تبلیغ کریں گے جب خود ہی دین سے دور اور دین سے بیزار ہو بندہ؟ تو وہ اسلام کی اور دین کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ تو احباب ذی وقار عرض یہ کر رہا ہوں کہ محمد اورنگزیب عالمگیر آپ کا سنہری دور اور کیا کیا آپ نے جو دینی اسلامی خدمات سر انجام دی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے پورے بر صغیر میں اسلامی نظام کو نافذ کیا، اسلامی نظام کو نافذ کیا۔ تو عدل و انصاف کا یہ عالم تھا، عدل و انصاف کو آپ نے نافذ کیا۔ تو آپ نے اپنے محل میں ایک گھنٹی بنائی ہوئی تھی کہ جسے بھی کوئی فریاد کرنی ہوتی، کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم ہوتی تو وہ بیل بجاتا تو آپ اسے اپنے پاس بلا لیتے۔ رات کا وقت ہے، ایک بیل بجائی گئی تو آپ نے بیل بجانے والے کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو وہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھی، بڑی عمر کی عورت تھی۔ تو جب وہ بادشاہ وقت حضرت محمد اورنگزیب عالمگیر، ان کو مجدد بھی کہا جاتا ہے، اپنے دور کا، اپنے وقت کا مجدد، اور سلطان اسلام بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس قدر یہ دین کی خدمت کرنے والے تھے۔ اب جب اس عورت کو بلا لیا اپنے پاس تو آپ نے پوچھا کہ ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ اس عورت نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی منگنی اپنے ایک رشتہ دار سے کی ہوئی ہے، تو ہمارے جو گاؤں کا، علاقے کا جو ذمہ دار ہے، ایک وڈیرا ہے، چودھری ہے، تو اس کے حوالے سے مجھے آج پتہ چلا ہے کہ وہ آج رات اس کا بیٹا جو ہے وہ زبردستی میری بیٹی کو
لے جائے گا۔ آپ فوراً تیش میں آگے، جلال میں آگے، آپ نے اس کو وہیں ٹھہرایا محل میں، اور خود گھوڑا لیا اور اپنے وزیر کو لیا، 2 گھوڑے لیے، اس پر سوار ہو کے اس عورت کے گھر جا پہنچے۔ اب جب گھر پہنچے تو دیکھا واقعی جو اس ذمہ دار اور چودھری کا بیٹا تھا وہ اپنے گنڈوں کو لے کے تو آیا ہوا تھا، اور بیٹی کو، اس بوڑھی عورت کی بیٹی کو لے جانا چاہتا تھا۔ اتنے میں یہ بادشاہ محمد اورنگزیب عالمگیر یہ بھی پہنچ گئے، تو آپ نے اسے مار کے ان کے گنڈوں کو بھی، اس کو بھی آپ نے اور آپ کے وزیر نے ان کو مار کے وہاں سے بھگا دیا، اور بیٹی کو لیا اور محل میں آ کے اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ اب جب صبح ہوئی تو اس ذمہ دار کو بھی بلا لیا اور اس کے گنڈوں کو بھی بلا لیا، ظاہر بادشاہ تھے وقت کے، بلا لیا اور کہا کہ رات جو تم نے حرکت کی ہے، بادشاہ بھی زخمی ہو گئے تھے، اس کا وزیر بھی زخمی ہو گیا تھا، کہا میں نے اپنا اور اپنے وزیر کا حق وہ تو تمہیں معاف کر دیا، لیکن اس بوڑھی عورت کا اور اس کی بیٹی کا جو حق ہے، جو اس پر تم نے ظلم کیا، تو وہ تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، اس کی تمہیں سزا دی جائے گی۔ تو احباب ذی وقار، عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہیں محمد اورنگزیب عالمگیر، جو آج سے تقریباً 400 سال پہلے پیدا ہوئے تھے 15 ذوالقعدہ کو۔ اس مہینے میں آپ کی یوم ولادت ہے، تو بڑے ہی اسلام پسند، بڑے ہی دیندار، بڑے ہی مخلص حکمران تھے۔ تو جو کوئی اپنے عہدے کو دین کی خدمت کے لیے، مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے، اچھی انداز میں استعمال کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے جسے کوئی عہدہ ملا اور پھر اس نے اس کو مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کیا، دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا، لوگوں سے نرمی اور شفقت کرتے ہوئے اس عہدے کو استعمال کیا، تو فرمایا کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں بلند درجہ پانے والا ہو، وہ فضیلت والے لوگوں میں ہوگا، بلند درجہ پانے والوں میں ہوگا۔ اور وہ بندہ جس نے اپنا عہدہ اور منصب، اپنا اقتدار لوگوں پر ظلم و ستم کے لیے استعمال کیا، تو فرمایا کل قیامت کے دن وہ بدترین درجے والے لوگوں میں ہوگا، بدترین درجے والے لوگوں میں ہوگا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ظالمانہ ٹیکس لینے والا جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو آج جب کہ ہر طرف عجیب بے یقینی کی صورتحال ہے، ہر طرف بس اقتدار کی ہوس اور لالچ چھایا ہوا ہے، تو محمد اورنگزیب عالمگیر کی جو حیات ہے، آپ کی جو زندگی ہے، اس میں حکمرانوں کے لیے بھی نصیحت ہے اور عام عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے۔ آپ حکمران ہونے کے باوجود ایسی پاکیزہ اور خوبصورت زندگی گزاری، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حکمران بننے کے 4 سال بعد آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، حافظ بنے حکمران بننے کے بعد، اور پھر 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھا کرتے تھے، اور رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف بھی کیا کرتے تھے، آخری عشرے کا اعتکاف بھی کیا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے روزی کمایا کرتے، یعنی ٹوپیاں بن کے وہ بازار میں بیچ کر اپنی روزی روٹی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان بھی ساتھ ملا کے، تو یہ سارا برصغیر کہتے ہیں نا اسے، اس وقت یہ سارا پاکستان، ہندوستان، سارے علاقے پر ان کی حکمرانی تھی، ان کی حکمرانی تھی، محمد اورنگزیب عالمگیر۔ لیکن دیکھیے کیسا سادہ طرز زندگی کہ جناب اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بنا کر بیچ کر اس سے اپنے کھانے پینے کا اہتمام کیا کرتے۔
یہ نہیں ہے کہ سرکاری خزانے سے لوٹ لو جناب جو دل چاہے، نہیں، جواب دہی کا احساس تھا نا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اس چیز کا احساس تھا۔ جب مرنے لگے، جب وصال ہونے لگا، فوت ہونے لگے، تو اپنے لوگوں کو نصیحت کی، وصیت کی کہ یہ 4 درہم جو میرے ٹوپیوں سے جو میں نے کمائے ہوئے ہیں، اس سے مجھے کفن دینا ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی کتابت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک چونکہ ان دونوں میں یہ پریس وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، قرآن پاک لکھا جاتا تھا ہاتھوں سے، قلم سے، تو کتابت کر کے تو وہ بھی اس سے بھی جناب وہ بیچ کے اس سے بھی اپنی روزی روٹی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ جو 5 درہم یا 5 روپیے یہ جو اس سے بچیں تو یہ لوگوں کو خیرات کر دینا، غریب غربا میں تقسیم کر دینا۔ تو احباب زیوکار، بہرحال اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، درس ہے کہ ہم بھی اپنی انفرادی زندگی جو ہے وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق بسر کریں، نماز پڑھیں، رزق حلال کمائیں، نیکیاں کریں، اور ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ان کی زندگی میں نصیحت اور درس اور سبق ہے کہ وہ بھی عدل و انصاف والی حکمرانی کریں، خوف خدا کے ساتھ حکمرانی کریں، دین اسلام کو پھیلانے والے، دین اسلام کی سربلندی والے کام کریں، نہ کہ دین اسلام کو نقصان پہنچانے والے کام کریں۔ ایسے قانون بنائیں کہ جو دین اسلام کے خلاف ہوں، مسلمان ہو کے اسلام کے نام پر جو پاکستان بنا ہے اس میں غیر اسلامی قانون یہ جچتا نہیں ہے، بنتا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرمائے، اور ایسے ہی غیرت مند، ایماندار، مخلص حکمران عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔